اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت 103 سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 102 میں قیامت کا منظر تھا جب سور پھونکا جائے گا اور مجرمین دہشت کی حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے اس دن۔ تو کیا ہوگا؟ یتخافتون بینہم۔ یتخافتون جو ہے یہ خے فے اور تے سے ہے، خفتا یخفتو، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پست ہونا۔ شاید خفت کا لفظ اس سے ہے، آئی ایم ناٹ شور، اردو میں جب استعمال کرتے ہیں، لیکن خفتہ صلاحیتیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ایسے پوشیدہ ہوتا ہے، وہ شاید خفیہ سے ہو۔ تو ایک خے فے یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب چھپا ہونا ہوتا ہے، لیکن خے فے تے جو ہے یہ آواز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کا دھیما ہونا، پست ہونا۔ اور اس سے پھر جو باب تفاعل بنتا ہے، تخافتا یا تخافتو، ایک دوسرے سے پست آواز میں بات کرنا، سرگوشیاں کرنا۔ یتخافتون بینہم، وہ سرگوشی کریں گے آپس میں، وہ آپس میں چپ کے کہتے ہوں گے، خوف کی حالت میں، دہشت سے آنکھیں نیلی پڑ رہی ہوں گی، اور اس وقت وہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہوں گے، لیکن آواز اونچی نہیں ہوگی، پست آواز میں بات کر رہے ہوں گے۔ اِن لبثتم الا عشرا، جب الا آ جاتا ہے تو پھر ان کا مطلب ہم کرتے ہیں نہیں۔ نہیں، لبث یلبسو کسی جگہ قیام کرنا، کہیں ٹھہرنا، لبثا وہ ٹھہرا، لبثتم تم ٹھہرے، تم نہیں ٹھہرے ہوگے مگر 10۔ اب 10 کیا ہے؟ 10 کا ہم انڈرسٹوڈ مطلب لیتے ہیں دن، کیونکہ اگلی آیت میں بھی دن کا لفظ آ رہا ہے۔ تو کہیں گے کہ یہ دنیا میں جب رہے ہم، جو دنیا میں ٹھہرے، یا زندگی اور جمع جو برزخ کا معاملہ ہے، قبر کے اندر جو ہم نے وقت گزارا، وہ سارا جو ہم نے وقت گزارا بس ایسے ہی ہوگا جیسے 10 دن رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس دن کی دہشت کے اندر، اس دن کی گرینڈنس کو، اس کی عظمت کو محسوس کر کے اب ان کے یہ جذبات ہوں گے۔ جیسے ہم اگر فرض کریں کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور کئی دن بے ہوش رہے، تو اگر جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس پیریڈ کو جس کے اندر وہ بے ہوش رہا، وہ تو اس کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ تو چند لمحے ہی تھے۔ اور ویسے اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر پلٹ کے آج بھی دیکھیں تو جتنے سال گزر گئے ہوتے ہیں اتنے سال محسوس نہیں ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے۔ تو یہ تو آج یہ حالت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت تو جذبات کچھ اور ہی ہوں گے۔ اس وقت جو دہشت ہوگی، جو دل گھبرا رہا ہوگا، جو پریشانی ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آگے ہونا کیا ہے، یہ اس کیفیت کی ان الفاظ کے اندر ڈپکشن ہے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو مکے کے مشرک تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بالکل نچنت تھے، بے خوف تھے۔ وہ کہتے تھے قیامت اول تو آنی ہی نہیں، اگر آ بھی گئی تو اتنی دور ہے، وہ جب آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی۔ پریکٹیکلی مسلمان بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اب اتنی دور کے بعد ایک واقعہ ہونا، اتنی دیر کے بعد، تو ابھی سے ہم اس کے لیے پریشان ہو جائیں۔ آج کی جو زندگی، جو آج کا موجودہ لمحہ ہے، اس موجودہ لمحہ کو، جو کرنٹ ہے، جو پریزنٹ ہے، اس کو ضائع کر دیں، اس کو انجوائے نہ کریں، اس کو فیل نہ کریں، اس کے متعلق سوچتے رہیں۔ یہ ڈسکشنیں آپ نے بہت سنی ہوں گی کہ ہاں مسلمان جو ہیں وہ بس ہر چیز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی ایسی ہوگی، اور ہر چیز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ قیامت والے دن یہ ہو جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اور خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے اندر آرگیومنٹ کے اندر جو اپنا میرٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگلا جہان تو اگلا جہان ہے نا، اس جہان کی تو کرو، وہ یہی والا کانسیپٹ ہے جو مکے کے مشرکوں کا کانسیپٹ تھا کہ بس ٹھیک ہے، اگلا جہان میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بڑا غصہ چڑھا ہو
کوئی کام کر رہا ہو بہت ہی غلط، اور آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے جواب دینا ہے. بہت سارے لوگ ایسے جواب دیں گے، جب یہ سارے جا رہے ہیں، سارے یہی کچھ کر رہے ہیں، جو جواب یہ دے لیں گے ہم بھی وہی دے دیں گے. جو ان کے ساتھ ہوگی تو بس ٹھیک ہے، پھر ہماری ساتھ بھی ہو جائے گی. جو سیریسنس ہے اس دن کی وہ لوگ محسوس نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ منظر کشی کر رہے ہیں تو اس کو فیل کریں اور سمجھیں کہ یہ جو دن ہے یہ کیسا ہونا ہے. آج تو انسان اس مغالطے میں ہے کہ ابھی بڑی عمر باقی ہے، لیکن جب آخری وقت آ جائے گا اور خاص طور سے جب قیامت کا دن آ جائے گا تب پتہ لگے گا جس چیز کو بہت لمبا سمجھتے تھے وہ تو بہت مختصر تھا. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو بس 10 دن ہی رہے ہوگے. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے. مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی کوئی اندازہ ہے. نہیں، یہ تو کائنات کے پروردگار نے انفارمیشن دی ہے. تو کائنات کے پروردگار کے پاس مکمل علم ہے. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر روب ڈالنے کے لیے سنا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے جو پیش آئے گی. اس دن لوگ جو کچھ بھی کہیں گے اللہ تعالی سب سے زیادہ واقف ہے اس سے. اذ یقولو، جب کہے گا، امثلہم، امثل جو ہے یہ افعال سے ہے، اس سے مراد ہے زیادہ مثالی، زیادہ افضل، زیادہ بہتر، طریقتاً طریقے کے لحاظ سے. یعنی ان کا جو طریقے کے لحاظ سے زیادہ بہتر مطلب یہ کہ جو ان کا زیادہ عقل مند ہوگا، زیادہ اچھا اندازہ لگانے والا ہوگا، جس کو آپ زیادہ معقول دانش مند انسان سمجھ سکتے ہوں گے، وہ یہ کہے گا الا بستم، نہیں تم رہے، الا یومن، مگر ایک دن. اور یہ جب ان اور اللہ آتا ہے تو یہ حسر کا مفہوم بن جاتا ہے کہ تم تو بس زیادہ سے زیادہ ایک دن ہی رہے ہوگے، دنیا میں اس سے زیادہ وقت نہیں گزارا. دنیا ساری جو ہے اگر 120 سال بھی کسی کی عمر ہو، وہ زندگی آخرت کے ایک دن سے بھی کم ہے. اور وہاں جا کر یہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا. آج اگر اندازہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا کہے گا کہ بس زیادہ سے زیادہ تم ایک دن ٹھہرے ہوگے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھیں گے پہاڑوں کے متعلق. فقل، تو کہہ دیجیے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے واقعات، ذرا قرآن سناتے تھے تو قرآن میں قیامت کے واقعات ہیں، القاریات ملقاریات، یا جو بھی زلزلہ کے ذکر ہیں کہ زلزلے آئیں گے اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. تو یہ نادان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طنز کرنے کے لیے مذاق کے انداز میں اس پوچھتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا بنے گا. کیونکہ مکہ جہاں پر تھا ابھی ایکچولی وہ پہاڑ، تھوڑے سے پہاڑ بھی جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہائٹ کم ہوتی جاتی ہے، اس کے اوپر سے جو ہے وہ اترتی جاتی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. ایکچولی تو اگر آپ صفا مروہ کو دیکھیں وہ تو بالکل ہی تقریباً چھوٹے سے رہ گئے ہیں، بیکاز ان کے اوپر اتنے انسان چلے ہیں کہ ان کے جو بھی پتھر تھے، مٹی تھے، وہ آہستہ 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 گھستی رہی، اترتی رہی. مگر ابھی بھی اگر آپ مکہ میں جائیں تو اس چاروں اطراف میں پہاڑ ہیں. اور اس وقت ذرا اور بالکل ہی مکہ کی وادی تھی، بلڈنگیں تو نظر نہیں آتی تھی، تو پہاڑ ہی نظر آتے تھے. تو لوگ ان پہاڑوں کو دیکھ کر ہی سوال کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دیکھیں زلزلے آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، سارا کچھ آیا، یہ پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو تو کوئی بگاڑ نہیں سکا کچھ. تو وہ پھر مذاق کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ اچھا ان عظیم الشان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کی قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب
یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ ان سے یہ کہیے، ینسفوہا ربی، میرا رب ان کو اڑا دے گا۔ بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ اڑانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا وہی والا لفظ یہاں پر آیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کہ اس کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ نصفن، یہ مفعول مطلق ہے، یہ دوبارہ آ گیا، اس سے مزید تاکید ہو گئی، ایسے اڑائے گا جیسے اڑایا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں فگر آف سپیچ ہے، میٹافور ہے، کہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو اڑ گیا، وہ تو اڑ گیا میں ایکچولی یہ نہیں ہوتا کہ واقعی ہوا میں اڑ گیا۔ تو اس تاکید سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی اڑیں گے گرد و غبار کی طرح جیسے ان کو اڑایا جاتا ہے۔ تو ان پہاڑوں کا یہ حال ہو جائے گا جو سورہ قاریہ میں دوسرے الفاظ سے آتا ہے کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو جن کی عمر زیادہ، انہوں نے دیکھا ہوگا جب وہ دھنیا جو ہے وہ روئی کو دھنتا ہے، جب ہم رضائیاں دیتے تھے جو ہماری استعمال کے بعد ان کے اندر لمپس بن جاتے تھے، تو اس کی آپ دکان میں جاتے تھے تو وہ پورے کمرے کے اندر جو ہے وہ روئی اڑ رہی ہوتی تھی، یا اگر کوئی اون کی چیز بھی ہوگی تو وہ اڑ رہی ہوگی اس کے اندر، اس کا جو ڈسٹ ہے، جو فائبر پارٹیکلز ہیں، وہ ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہوگا پہاڑوں کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا، تو وہ چھوڑ دے گا اس کو۔ وَذَرَ يَذَرُ، کسی چیز کو چھوڑ دینا، چھوڑ دے گا اس کو۔ اس کیا ہے ابھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے مراد زمین ہے، اور یہ عربی کا سٹائل ہے کہ وہ چیز جو انڈرسٹوڈ ہے اس میں اس کا ذکر کرنے کے بجائے صرف پروناؤن آ جاتا ہے، اس کی ضمیر آ جاتی ہے۔ جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ روئے زمین کی ہو رہی ہے۔ تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا یعنی کر کے چھوڑے گا۔ کیا کر کے چھوڑے گا؟ قاءً، قاءً جو ہے یہ قاف واو اور عین، قاء یقو، اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو پچھلے قدموں لوٹنا ہوتا ہے، بٹ جب ایک اس کا مصدر، ایک اس کا اسم استعمال ہوتا ہے قیعتن، اس کا مطلب نرم اور ریتلا میدان، اسے قا کہتے ہیں۔ تو کاً ہو گیا نرم میدان، ریتیلا میدان، اور آگے آیا ہے سفسفہ۔ اب سفسفہ بنیادی طور پہ تو 4 لیٹرڈ ہے، صف صف، لیکن اگر غور کریں تو یہ اصل میں ہے صف سے۔ صف کے پہلے 2 حروف، لیکن فے اور فے کامن ہے، اور ویسے اس میں شد آتی ہے صفہ یا صفو، اس کا مطلب ہوتا ہے قطار بنانا، صف بنانا۔ تو جب یہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں 2 حروف تو اس سے ایک زیادہ انٹینسٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک جو آپ کی امیجنیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو سفسفہ ایکچولی کہتے ہیں ایسی زمین کو جو بالکل فلیٹ ہو، بنجر ہو، سموتھ ہو، آپ دور دور تک جہاں دیکھیں آپ کو فلیٹ زمین نظر آئے، تو فلیٹ بھی ہوگی اور ریتیلی میدان کی طرح جیسے ڈیزرٹ ہوتا ہے ویسے بھی ہوگی، لیکن فلیٹ۔ ڈیزرٹ میں تو وہ ٹیلے ہوتے ہیں اونچے نیچے، تو مطلب یہ بنے گا کہ کان صفا سے کہ وہ اس زمین کو بالکل، اگر ہم اردو میں کہیں تو ہم کہیں گے صفا چٹ کر کے چھوڑے گا، کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا، کسی پہاڑ کو نہیں چھوڑے گا، روئے زمین پر کچھ نہیں ہوگا، بالکل پلین ایک میدان ہوگا۔ لا تری فیہا عوجا، نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی عوج یعنی ٹیڑھ، اپیرنٹلی اب یہاں ٹیڑھ سے مراد ہے نیچی جگہ، ولا امتا، امتا کا مطلب ہوتا ہے اونچا مقام، تو نہ کوئی نیچی جگہ دیکھو گے اور نہ اونچی، اور ام سے مراد ہوتا ہے ہلکی سی ابھری ہوئی جگہ، یعنی ذرا سی بھی ابھری ہوئی جگہ نہیں ہوگی،
یعنی ایک تو ہے سمندروں کی گہرائی اور ایک ہے پہاڑوں کی بلندی، وہ تو ہوگی ہی نہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا، سب آپس میں مرج ہو جائے گا، اور یوں ہموار ہو جائے گی کہ ذرا برابر آپ کو نہ کچھ نیچا نظر آئے گا نہ کچھ اونچا نظر آئے گا۔ ہم جیسے جاتے ہیں کہیں سڑک کے اوپر تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے سڑک ذرا نیچے جا رہی ہے، اگر آپ وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ایسی جس کے اندر وہ اس کی کنزمپشن آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پیٹرول خرچ ہونا کم ہو گیا ہے، گاڑی خود ہی اپنے زور سے جا رہی ہے، گریوٹی کے زور سے ذرا نیچے جا رہی ہے، اگرچہ آپ کو دیکھنے میں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ اتنی سی بھی ذرا برابر اونچی نیچی جگہ دکھائی نہیں دے گی، یہ پہاڑ اور یہ سمندر یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے جنہیں آج ہم ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جیسے عرب اس مغالطے میں تھے کہ پہاڑ ناقابل تسخیر ہیں، آج کے دور کا انسان کچھ اور مغالطوں میں، اس کے خیال میں سائنس ناقابل تسخیر ہے اور انسان کی عقل ناقابل تسخیر ہے، اور وہ اب اپنے آپ کو خود ہی خدا سمجھنا شروع کرتی ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ خدا کے شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، ان ہستیوں کو جو فوت ہو چکی ہیں، اب انسان نے اپنے آپ کو خود ہی خدا کا ہم پلہ سمجھ لیا ہے اور اس وجہ سے خدا کا انکار کر دیا ہے۔ تو کسی نسل کو کوئی مغالطہ، کسی نسل کو کوئی مغالطہ، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو سب کے مغالطے دور ہو جائیں گی۔ پرابلم ہمارے لیے یہ ہے، کیا ہم نے اس وقت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم جب رات کو سونے جاتے ہیں تو ہمیں یہ فیل آتی ہے کہ آج سارا دن جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا آج کے دن کا میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ جو پچھلی ساری عمر گزری ہے اس کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ ایک دن کے اپنی ایکٹیویٹیز کو غور کریں کہ جب آپ نے کائنات کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی، اپنی بیوی سے یہ بات کی، اپنے بچے سے یہ بات کی، اپنے ملازم سے یہ بات کی، فلاں جگہ میں نے اپنی نظر کی احتیاط کی یا نہیں کی، فلاں جگہ میں نے اپنی کانوں کی احتیاط کی یعنی کہ زبان کی احتیاط کی یعنی کہ میں نے جو کاروبار کیا، کام کیا، ملازمت کی، اس کے اندر میں نے حلال حرام کی احتیاط کی یعنی کہ میں نے کسی کی چیزوں کو کہیں غلط طریقے سے اس کی اجازت کے بغیر کنزیوم تو نہیں کر لیا۔ میں سڑک پہ نکلا ہوں تو میں نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی یا لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی؟ میں نے کہیں راستے میں تھوکا تو نہیں، میں نے کہیں گندگی تو نہیں پھیلائی؟ آپ کا پورا دن 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے کے 60 منٹ میں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈوں میں، اس کے آگے جتنے 70 سیکنڈ بنتے ہیں وہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو آج اگر اس کیفیت کو آپ امیجن کر سکیں جو قرآن نے یہ منظر کشی کی ہے تو بہت امکان ہے انسان کی اصلاح ہو جائے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ وقت بہت دور ہے، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، پھر اصلاح ہونے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پس وہ چھوڑ دے گا اس کو صفا چٹ کر کے، نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعیہ، وہ اتباع کریں گے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے دائی کے۔ دائی کون؟ پکارنے والا۔ دا یدعو سے، دا اس نے پکارا، جس سے دعا کا لفظ بھی ہے، تو اس سے اسم الفاعل بنے گا داعین، جو حالت رفع میں داعین ہو جاتا ہے اور حالت نصب میں داعین اور الداعیہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پیروی کریں گے دائی کی، کیونکہ یہ یتبعون کا مفعول ہے۔ لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی اس کے لیے، مطلب یہ کہ جو اس کی پیروی کرنی ہے، جو اس کے پیچھے چلنا ہے، وہ قطار بنا کر سیدھے اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ جیسے وہ آرمی کے اندر جب وہ ڈرل کرواتے ہیں تو کوئی کیڈٹ ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو پیچھے سے تھپڑ پڑتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیں تو بالکل کوئی جب پریکٹس ہو جاتی ہے اور پریڈ ہوتی ہے تو سیدھے ایک لائن میں چلے جا رہے ہوتے ہیں،
کوئی ہمیں کجی اس میں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس دہشت کی منظر کشی ہے کہ وہ ان کو پکارنے والا پکار رہا ہوگا کہ چلو آ جاؤ اس طرف، اور وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے چون چنا کیے بغیر۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تو جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی آوازیں، للرحمانی، رحمان کے لیے، رحمان کے آگے، رحمان کے واسطے۔ تو رحمان کے سامنے جو لوگوں کی آوازیں ہیں، اب وہ نیچی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی۔ لوگ جو ہیں وہاں یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ خدا تو بڑا رحمان ہے تو وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو رحمت کر دے گا، نہیں، اسی رحمان سے اب سب ڈر رہے ہوں گے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں اور خود ہی دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، وہ ہمیں کو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن آوازیں رحمان کے ڈر کی وجہ سے پست ہوں گی، ہیبت کا سما ہوگا۔ آج کا منظر دیکھیں، آج پکارنے والا پکار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، صراط مستقیم کی دعوت دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ چلو، تو یہ ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ یہ مکے کے مشرک ہوں، چاہے حضور کی امت کے لوگ ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس راستے پہ کون ہے جو سیدھا حضور کو فالو کر رہا ہے؟ کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ جو اخلاق ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کون ہے جو اس اخلاق کو فالو کرتا ہے ان جنرل، الا ماشاء اللہ؟ اس دن جب پکارنے والا پکارے گا، جو اس دن کا دائی ہوگا، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے میں وہ ایک بال جتنا فرق کر سکے، بال جتنا ٹیڑھا ہو سکے، ادھر ادھر کو نکل سکے، وہ سب سیدھے رستے پہ جا رہے ہوں گے، اور آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہمسا، تو تم نہیں سنو گے مگر ہمس، تم تو صرف ہمس ہی سنو گے۔ ہمس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہلکی آواز، پھسر پھسر، بالکل جیسے آہٹ ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، یا انسان کی آواز جو گلے سے باہر ہی نہ آئے۔ جو ہم مثال کے طور پہ کسی کو بولنا ہے اور وہ ایسے ہی کسی سے بات کرنے کے لیے اتنی بالکل ہی پست آواز، وہ اتنی کو آپ کو سنی دے گی شاید کہ کوئی سرسراہٹ سی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کوئی خسر پھسر کرنے کی ہلکی ہلکی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اونچی آواز میں بول نہیں سکے گا، کوئی نارمل آواز میں بول نہیں سکے گا۔ یہ منظر ہوگا، یہ ہو کر رہنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، اور جب یہ آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن سب پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے پکارنے والے کے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ ذرا سا ٹیڑھا ہو، اور سب آوازیں رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، بس تم صرف خسر پسر یا صرف سرسراہٹ سنو گے۔ اور یہ جو لا عوجہ ہے، یہ لائے نفی جنس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ اس مشکل دن میں کون بچانے آئے گا؟ یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس دن نہیں نفع دے گی شفاعت، سفارت جو ہے اس دن کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جس کے لیے اجازت دی رحمان نے، یعنی وہ جس کو اجازت دی رحمان نے۔ رحمان نے اجازت دی کسی کو بات کرنے کی، مراد یہ ہے شفاعت کرنے کی جو اجازت ملی، یہ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کی۔ تو رحمان جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کے لیے پسند کیا بات کہنے کو۔ تو لہو جو ہے اس سے اپیرنٹلی مراد ہے
جس کے لیے اجازت دی گئی کہ اس شخص کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. جنہوں نے سفارش کرنی ہوگی، شفاعت کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک تکریم فرمائیں گے کہ آپ آئیں اور سفارش کر دیں. تو جس سے کہا جائے گا اس کی عزت افزائی ہو جائے گی. اور وہ لوگ جنہیں مثلاً پاسنگ مارکس دے کر پاس کرنا ہوگا، تو اس کے لیے کسی کو یہ عزت دی جائے گی کہ آپ ان کی سفارش کر دیں. کن کی کر دیں؟ جن کے لیے یہ بات پسند کی جائے گی، جن کے لیے بات کہنے کو، سفارش کرنے کو رحمان پسند کرے گا. اور یہ بھی قرآن شریف میں دوسری جگہوں سے کلیئر ہو جاتا ہے. مثلاً سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے لیے جس کے لیے وہ راضی ہوا. اور وہ سب اس کے خوف سے لرز رہے ہوں گے. یعنی جو سفارش کرنے والے بھی ہیں، مثلا فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، لیکن وہ سب بھی خدا کے خوف سے لرز رہے ہوں گے. تو وہ جب سفارش کریں گے بھی تو اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے. تو یہ دونوں پہلو اس میں کور ہو جاتے ہیں کہ سفارش کرنے والی ہستی بھی وہ ہوگی جس کو اجازت دی جائے گی. اپنی مرضی سے کوئی چہیتا نہیں کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس کو اجازت دے گا، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. حضور کی جو اصل سب سے بڑی شفاعت تو وہ والی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں گے کہ حساب شروع کیا جائے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سب نیک لوگوں سے، نبیوں سے، فرشتوں سے، سب سے کہے گا، قرآن جا کے سفارش کرے گا. تو جس جس کو اجازت دی جائے گی وہ سفارش کرے گا، مگر کس کے لیے؟ جس کے متعلق اجازت دی جائے گی. اور یہ ایسا کیوں ہوگا، یہ اگلی آیت میں اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. جس دن نہیں نفع دے گی سفارش مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے. اور ویسے اس میں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نئی سفارش نفع دے گی، اس سے مراد وہ ہے من سے جس کو سفارش نے نفع دینا ہے، اور اس سے مراد وہ ہے جس کو بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے. دونوں طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ سفارش ہوتی کیوں ہے؟ جو دنیاوی سفارش ہوتی ہے، دنیاوی سفارش ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا، مثال کے طور پہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ ہے، آپ کو سرکاری افسر ہیں اور آپ کا کوئی کلرک ہے، اور پتہ لگا اس کلرک نے جو ہے وہ چھٹی کر لی، اور چھٹی کر لی تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت چھٹیاں کرتا ہے، چلو اس کو نوکری سے نکال دو. تو وہ جا کے اپنے کسی بزرگ کو لے آیا، اس نے آگے کہا کہ دیکھیں جی یہ بڑی مجبوری تھی، اس کا جو باپ ہے وہ بیمار تھا، ہسپتال میں داخل تھا، اور یہ کیونکہ اس کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، اور یا ٹیلی فون خراب ہو گیا تھا، یا سگنل نہیں آ رہے تھے، حکومت نے موبائلوں کے سگنل جیم کیے ہوئے تھے، اس علاقے میں سگنل نہیں آتے، تو یہ بڑا مجبور تھا، تو اس وجہ سے نے 3 چھٹیاں کر لی ہیں. پہلے بھی کرتا تھا وہ، اس کو میں نے سمجھا دیا ہے آئندہ نہیں کرے گا، لیکن برائے کرم اس کو معاف کر دیں. تو وہ سفارش کرنے آئے گا تو جس افسر سے وہ جا کے کہے گا تو ٹھیک ہے، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے چلو شاید ایسا ہی ہو. اب یہ اتنے بزرگ آدمی ہیں تو جھوٹ تو نہیں بولیں گے، تو آ کے کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. اگر وہ بزرگ نیک ہوں گے، سینسیبل ہوں گے، تو اسی کے متعلق کہیں گے جس کا جینون کیس ہوگا. اگر وہ ہر جھوٹے کے، وہ ہر کام چور اور نافرس شناس اور رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والے اور ہر نامعقول کام کرنے والے کی جا کے سفارش کرنی شروع کر دیں گے، تو دوسری چوتھی سفارش کے بعد ان کی سفارش کوئی سنے گا ہی نہیں. وہ الٹا اس کو بتائے گا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ ان کی سفارش کرنے آ گئے، یہ تو بندہ ہی فراڈ ہے، اور برائے مہربانی آپ اپنی داڑھی کا لحاظ کریں اور اس شخص سے سفارشیں نہ کریں. تو یہ سچویشن تو ہے دنیا کی کہ جب آپ نے سفارش کی تو شاید آپ کوئی افسر کی معلومات میں اضافہ کر دیں. یہاں الٹ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے. ایدیہم کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں میں، یعنی دونوں ہاتھوں میں یعنی سامنے ہے. وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے. جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اور کسی کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ سفارش کر سکے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علما، اور وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے علم کے لحاظ سے، یا ان کا علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا. دونوں طرح سے ہی لے سکتے ہیں مطلب. بٹ وہ اس کا احاطہ نہیں کرتے علم کے لحاظ سے، یعنی جو علم اس کے پاس ہے بندے کے پاس تو ہے ہی نہیں، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، اولیاء کے پاس بھی نہیں ہے. ایکچولی ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو شخص آیا ہے اس کا ریکارڈ کیسا ہے، دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، کیسی اس کی سیرت تھی، کیسے اس کے کارنامے تھے، یا کیسے اس کے کرتوت تھے. اور اس کو یہ تو بالکل بھی نہیں پتا کہ اس کی نیت کیسی تھی. یہ جو بھی کام کرتا رہا، یہ ریاکاری کے لیے کرتا رہا یا خالص اللہ کے لیے کرتا رہا، اگر یہ مجرم ہے تو اس کی جرم کا لیول کیا ہے، اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ انبیاء کو پتہ ہے، نہ صلحاء کو پتہ ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے. تو جہاں پر اگر کوئی شخص آپ کے پاس دنیا میں آ جائے اور اس کو پتہ کچھ نہ ہو کسی کی سفارش کرنے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی مجھے بہتر پتا ہے یہ بہت ہی نکما آدمی ہے، اس نے تو چوری کی ہے، تو غبن کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ہمارے پاس پراپر ثبوت ہے، آپ کیوں اس کی سفارش کرنے آ گئے، اپنا نام بدنام کر رہے ہو. تو یہاں پر سفارش نہیں مانی جاتی جہاں پر ہماری معلومات محدود ہیں، ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندے نے واقعی غبن کیا ہے، کیونکہ ہم آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو پتہ نہیں اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کے اندر ایک امکان ہوتا ہے ایرر کا. تو کائنات کے پروردگار کے سامنے جب لوگ آئیں گے تو اس کو تو سب معلوم ہے، تو اس کے سامنے کسی نے آ کے ایسی سفارش کیسے کرنی ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں یہ میرا امتی ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دیں یہ میرے پاس چڑھاوے چڑھانے آتا تھا، یہ میرے نام پہ دیگیں بانٹتا تھا، اور نمازیں منہ میں نہیں پڑھتا تھا، اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، اور اس نے حج بھی نہیں کیا، اور روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اور اگر کوئی کام کرتا بھی تھا تو صرف ریاکاری کے لیے کرتا تھا، لیکن اس کو معاف کر دیں کیونکہ یہ میرا مرید ہے، یا میرے مرید کا مرید ہے، یا یہ 1500 سال بعد ہزاروں کلومیٹر دور ایک ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا جس کے باپ نے نام کا کلمہ پڑھ دیا تھا تو اس نے بھی نام سے کلمہ پڑھ لیا. تو ایسی سفارشیں وہاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ سفارش ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی. اس میں بنیادی طور پر عزت افزائی ہوگی نیک لوگوں کی، انبیاء کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اسکول والے مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پرائز دے دیں، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں. مہمان خصوصی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، وہ تو اسکول والے فیصلہ کرتے ہیں بیکاز ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اس میں مہمان خصوصی کی عزت افزائی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں خیر لوگوں کی بھی عزت افزائی ہوتی ہے. وہاں پہ جن لوگوں کی سفارش کی جا رہی ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی بھی رکھی ہوگی، اور ان کے لیے پاسنگ مارکس بھی رکھے ہوتے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے، اس جوگے مال تو نہیں ہے کہ جنت میں جا سکیں، لیکن یہ میں نے اپنے پیاروں کی تکریم کرنی ہے تو اس بہانے ان کو میں معاف کر دیتا ہوں. ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے. جو ڈاکٹر ملک غلام مرزا تھے وہ اس من ذا الذی یشفع عنده کا ترجمہ کرتے تھے کہ وہ ہوتا کون ہے جو اس کے حضور سفارش کے لیے زبان کھول سکے. تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اپنی مرضی سے کچھ بول سکے. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، اور دعا کرنی چاہیے. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا علم کے لحاظ سے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، یہ عناتی جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے عین، نون اور واو سے. اب یہ ہے باب نصر ینصر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا یا ذلیل ہونا. اور اس کو آپ نصر ینصر کے وزن پر اگر آپ بٹھائیں گے تو یہ بن جائے گا اناوا یا انوہو، اور یہ بولنے میں مشکل ہے تو فلو میں آ کے یہ بن جاتا ہے انا یا انو. اسی سے اگر آپ مونس واحد کا صیغہ دیکھیں تو وہ بنے گا اناوا سے اناوت، اور اناوت پھر فلو میں بن جائے گا انت. اور انت کو آگے کیونکہ حمزہ وصلی ہے الف لام والا تو جوڑنا ہے، تو پھر اب
عام طور پر جوڑنے کے لیے زیر لگا دی جاتی ہے۔ تو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور وجوہ جو ہے یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے وجہن کی۔ تو کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اس لیے اس کے ساتھ عام طور پہ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھکے ہوئے ہوں گے چہرے، جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، حی کے لیے، قیوم کے لیے۔ ایک تو یہ تھوڑی احتیاط کیا کریں، جیسے حی کا لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن قیوم میں مبالغہ ہے۔ یہ جیسے اور کون سا لفظ ہوتا ہے اس طرح قیوم کی طرح جس میں شد آتی ہو بیچ میں؟ غفور میں تو شد نہیں آتی، وہ فعول کے وزن پر ہے، مگر جو قیوم جس میں یہ شد آتی ہے نا، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، یہ الف لام کے بغیر بھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ قیوم کا مطلب ہے مبالغہ ہے، جو ہر وقت قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھے۔ تو کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد القیوم، تو لوگ انہیں قیوم قیوم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ نے چھوٹا ہی کر کے کہنا ہے تو پھر عبد ال کہہ لیا کریں، بجائے عبد القیوم کو اکیلا قیوم ہونا، کیونکہ قیوم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے حی کے سامنے اور قیوم کے سامنے۔ مطلب یہ کہ یہ وہی جو منظر کشی ہے دوسرے طریقے سے کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے سفارش کرنی بھی ہوگی ان کے بھی چہرے اللہ کے آگے جھکے ہوں گے۔ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا شفاعت باطل کے امیدوار بن جاتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں صحیح یا غلط وہاں جا کے تو ہم نے بخشے ہی جانا ہے، تو وہ کیوں ہم نے بخشے جانا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے ہماری سفارش کرنی ہے نا، یہ بڑے اللہ کے چہیتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا، جیسے کہانیاں بنی ہوتی ہیں نا کہ وہ کسی کو وہ لے جانے لگے فرشتے قبر میں حساب کرنے ہیں یا جہنم میں لے جانے لگے، تو وہ فلاں بزرگ آ گئے اور انہوں نے فرشتوں کو اتنا مارا تو وہ روتے روتے چلے گئے اللہ کے حضور۔ یہ ایسی نعوذ باللہ جھوٹ موٹ کی لوگوں نے کہانیاں گھڑ کر جو اپنا نفس ہے اس کو راضی کیا ہوا ہے کہ ہمیں کہیں نیک عمل کرنے نہ پڑ جائیں، اور نیک عمل کرنا ویسے کم مشکل ہوتا ہے، ہمیں کہیں برائی سے بچنا نہ پڑ جائے، ہم برے کام اپنے کرتے رہیں، اس میں ہم لگے رہیں، اور بس ہم کسی پیر فقیر کے ساتھ ایک ٹانکا جوڑ لیں، اس کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہیں چہیتے ہیں، ان کے بعد جو جرت اور اعتماد اور ناز اور اصرار ہے، وہ جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو میرے قبر پہ آتا تھا، میرا عرس مناتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو تو آپ جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا نعوذ باللہ کہ یہ میرا اتنا محبوب ہے، اتنا چہیتا ہے، اب اس کی بات تو ماننی پڑے گی نا۔ اور اس طرح ہم جو ہے بغیر حساب کتاب کے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے لاڈ پیار کرنے والا اس وقت سسٹم نہیں ہوگا جہاں پہ لوگ ناز کر رہے ہوں گے اور کوئی ان کے ناز اٹھا رہا ہوگا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرے عرس پہ آتا تھا تو اس کو نہیں ڈالنا، اس کو ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی گی۔ سب کے سب جھکے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے چہروں کے اندر عاجزی ہوگی، اور چہرہ جو ہے یہ انسان کی ریپرزنٹیشن ہے۔ چہرہ جھکا ہوگا یعنی پورا انسان اپنے رب کے حضور جھکا ہوگا، کسی کے اندر بغیر اجازت بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور کس کے حضور جھکا ہوگا؟ اس کے حضور جو حی ہے، یعنی وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے وہ ہندوؤں نے کہا کہ رام نے کھیلنے کے لیے دنیا بنا دی پھر بور ہو کے کسی اور کام پہ لگ گیا، یا جیسے وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ جو گھروں میں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بس اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہوتے ہیں اور وہ خود گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو ذمہ دار کر لیا ہوتا ہے، اور کاروبار میں بھی اپنے جو اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیا ہوتا ہے، تو وہ خود اب ایک جس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خلیفہ، جیسے یہ پہلوانوں میں خلیفہ ہوتا ہے، تو خلیفہ ایکچولی اس کو کہتے ہیں جو بوڑھا پہلوان ہو چکا ہوتا ہے اور اب وہ کچھ کر نہیں سکتا ہوتا، تو بس اس کو عزت لوگ دے دیتے ہیں لیکن وہ کسی جوگا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح الفاظ میں فرمایا کہ خدا کوئی ناکارہ ہستی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ زندہ وجود ہے، وہ موجود ہے، اور وہی تو ہے جو زندہ ہے، باقی سب ناکارہ ہیں۔
وہ ایک کونے میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ قیوم ہے، اس کائنات کے سارے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو کسی اپنے شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس نے شرک کیا، جو ظلم عظیم ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، تو نامراد ہو گیا جس نے ظلم کو اٹھایا، یعنی جو شرک کا مرتکب ہوا۔ کسی بھی قسم کا شرک اگر کوئی کرتا ہے تو آخرت جب آئے گی تو اس میں وہ خسارے میں ہوگا، نامراد ہوگا۔ وہ سفارشیں نہیں اس کو مل رہی ہوں گی جن کو وہ خدا کا شریک ٹھہرا رہا تھا، کہ اللہ نے اپنا اختیار یہ والا فلاں بزرگ کو دے دیا اور یہ والا فلاں بزرگ کو دے دیا، اور اب وہ جائیں گے تو وہاں بھی بچائیں گے، یہاں پہ بھی ہماری داد رسی کریں گے، یہاں پہ بھی ہماری دعائیں سنیں گے، وہاں پہ بھی ہمیں بچا لیں گے۔ وہاں جا کے پتہ لگ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ آخرت میں خاسر ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کافروں کو، مشرکوں کو بھی دولت عطا فرما دیتا ہے، دنیا کے اقتدار، اولاد، نعمتیں اللہ دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک کی جتنی قسمیں ہیں، واضح بھی اور چھپی ہوئی بھی، ان سے بچیں۔ اور سب سے برا شرک جو مسلمانوں میں ہے وہ تو اپنے نفس کی پوجا کرنے ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کیے جاؤ، اور کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو one should be extremely careful, vigilant. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جھکے ہوں گے چہرے حی اور قیوم خدا کے آگے، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے ظلم اٹھایا یا ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے کیے نیک عمل، نیکیاں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے۔ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ شرک کرنے والا اگر کوئی نیک عمل کرتا بھی ہے، چیریٹی کرتا ہے، نمازیں روزے بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی مومن ہے اور نیک عمل نہیں کرتا تو وہ بھی پھر کام پورا نہیں ہوتا۔ تو جو نیک عمل کرے گا اور مومن ہوگا، فلا یخاف، پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ظلم ولا حظما۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، کسی کی حق تلفی کرنا۔ اچھا، حزم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ بنیادی تو خیر اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کسی نرم چیز کو کچل کو توڑ دینا، جس سے یہ اردو والا ہاضمہ استعمال ہوتا ہے، مگر کسی چیز کو توڑ دینا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حق کو کم کر دینا۔ تو اس کا بھی مراد حق تلفی ہوتی ہے۔ تو جب یہ دونوں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ظلم سے مراد لے لیتے ہیں حق تلفی، اور حزم سے مراد لے لیتے ہیں زیادتی۔ یعنی حق تلفی ہے کہ آپ کے اوپر ایک حق ہے کسی کا، کسی نے آپ کو پیسے دیے ہوئے تھے ادھار، اب آپ اس کو دبا کے بیٹھے اسے واپس ہی نہیں کر رہے، تو یہ حق تلفی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے نہیں دیا ہوتا، آپ زبردستی اس سے چھین لیں، تو یہ تعدی ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو حق تلفی اور زیادتی ویسے ہم استعمال کریں گے، ظلم زیادتی استعمال کریں گے تو ایک ہی مطلب ہے، لیکن اگر دونوں کو اکٹھا استعمال کر لیں گے تو پھر دونوں مفہوم اس میں ایک طرح سے شامل ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کسی حق تلفی کا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہو کہ واپس بات وہاں پر آ رہی ہے جو آیت نمبر 99 اور 100 میں تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں یہ نصیحت عطا فرمائی ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ پھر قیامت والے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ تو اسی ذکر کا دوبارہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو عربی قرآن بنا کر، اس حالت میں کہ یہ عربی قرآن ہے، اس صورت میں اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بنیادی طور پر جس قوم کے لیے آیا تھا وہ عرب تھی، اس لیے عربی میں نازل کیا گیا۔
اور اس لیے بھی عربی میں نازل کیا گیا، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے۔ تو عربی زبان جو ہے وہ ایسی زبردست زبان ہے کہ اس میں انسان کی انٹلیکٹ صحیح طرح سے چیلنج بھی ہوتی ہے، فلرش بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو عرب والوں کے اوپر احسان کہ تمہارے اوپر رسول آیا تو تمہاری زبان میں آیا، اور دوسرے یہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، اسے بیان سکھایا۔ انسان کو باقی جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی قوت گویائی ہے، کہ وہ بات کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اور اس بیان کے اندر جو پیک ہے، جو عمدہ ترین بیان کی زبان ہے، وہ غالباً عربی ہے، اور عربی زبان میں جو عمدہ ترین کلام ہے وہ قرآن ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگ قرآن سنتے تھے اور سنتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور اب تو خیر مسلمان قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اس وقت تو ظاہر ہے وہ کافر تھے جو قرآن نہیں سنتے تھے، ادھر ادھر پھر جاتے تھے، کندھے موڑ لیتے تھے، نہیں غور کرتے تھے کہ کہیں مسلمان ہونا نہ پڑ جائے۔ اب مسلمان یہی کرتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہمیں نہیں عربی آتی تو اردو ترجمہ لیں، ساتھ عربی پڑھیں، ساتھ ترجمہ پڑھیں، پلس اس کو عربی زبان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو زبان کی انٹریکیسی کا تھوڑا آئیڈیا ہو، تو پھر آپ اس کتاب کو صحیح طرح سے پہچانیں۔ جیسے اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جادوگروں کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو انہوں نے عصا کو دیکھا اژدہا بنتے ہوئے، اور اسی وقت پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو عربی زبان اور ادب کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ اس کتاب کو جب پڑھے گا تو اس کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کوئی کلام انسانی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور جب یہ کلیئر ہو جائے گا معجزہ ہے، تو پھر یہ ہوگا فیتھ، ایمان بائی چوائس، پھر اپنی چوائس سے انسان مسلمان ہوگا۔ یہ جو بائی چانس کسی مسلمان کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے تو آپ کا اسلام بائی چانس ہے، یہ تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی مرضی سے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہوا اسلام چاہیے۔ اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کسی بت کو ڈنڈوت کر لیے، اور آپ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ نے جا کے نمازیں پڑھ لی، لیکن اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا، جو سورہ یوسف میں تھا نا کہ اس لیے عربی میں اتارا کہ تم اپنا دماغ استعمال کرو، لعلکم تعقلون۔ تو اگر اپنا دماغ استعمال کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، تو یہ ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ اور اگر اس سے منہ موڑ لیں گے، ایسے ہی بس پانچ چھ چیزیں جو بھی کسی نے بتا دی، بس وہ جتنا ہوا عمل کر لیا، جتنا نہیں ہوا کہ وہ جی ہم سے نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو بہت بھاری بوجھ اٹھانے والی بات ہے۔ اور قرآن کو عربی میں نازل کر کے کیوں نازل کیا؟ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے، تو پھر تو یہ 12 چیزوں کی لسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو پتہ ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب کیوں ہے؟ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں۔ طرفہ یصرفو، کسی چیز کو ہٹا دینا، اسے پھر جب باب تفعیل ہوتا ہے صرفہ یصرفو، کثرت سے پھیرنا، بار بار بیان کرنا، ایک چیز کو پھیر پھیر کر مختلف پہلوؤں سے ہم نے اس میں اپنی وعید کو، اپنی وارننگ کو، اپنے ڈراووں کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ غلط اعمال کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اس کتاب کو جھٹلائیں گے تو لازماً اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اگر لوگ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں تو کیا کریں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکیں، تاکہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ او یا یحدث لہم ذکرا، حدث یحدث کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کا وجود میں آنا، اس سے پھر باب افعال ہوتا ہے احدث یحدث، کوئی نیا وجود دینا۔ تو یا یہ کہ وہ وجود دے، لہم ان کے لیے، ذکرن
ذکر کو، یاد کو، مطلب سوجھ بوجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، مطلب ان کو یہ یاد دہانی ہو جائے، ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ یا تو تم خدا سے ڈر جاؤ، خدا خوفی اختیار کر لو، تقوی کی راستہ اختیار کر لو، نہیں بھی کرنا تو تمہیں کلیئر ہو جائے کہ یہ ہے جو ہونے والا ہے، تاکہ جب پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو کسی کے پاس یہ عذر نہ رہ جائے کہ او ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، او ہو ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ اور یہ عذر مکے کے مشرکوں کے پاس بھی نہیں تھا جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذر ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ نبی پہ جان بھی قربان ہے، اور نبی کی جو سیرت ہے اس کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نبی جو پیغام لے کے آئے ہیں اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہندو اپنے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اسی طرح ٹھیک ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، برکت ہوتی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ، اس کے اندر جو ریزوننس ہے، جو اس کے اندر ردم ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ دلوں پہ اثر ہوتا ہے، نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی تو اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، عمل کر کے پھر دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اصل مفہوم، اصل مقصد، اصل آبجیکٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ورنہ اگر نہیں بھی تقوی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھا کر ایسے پیغام پہنچایا جیسے پیغام پہنچانے کا حق ہے۔ اب معذرت کی گنجائش رہ نہیں گئی۔ ہاں آج کے دور میں کہیں کہیں کو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے تک پیغام نہ پہنچاؤ، مثال کے طور پہ ایک ہندو بچہ ہے، وہ 9 سال کی عمر میں مر گیا، تو ٹھیک ہے، وہ شعور کی عمر کو ہی نہیں پہنچا، اس کو نہیں پہنچا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ شعور کی عمر کو پہنچ گئے اور زبان سے ہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ایسا ہے کہ اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، اور کوئی بتاتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو، یہ سود ہے، حرام ہے، یہ فلانا کام غلط ہے، یہ بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا قیامت والے دن، تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، یا ایک کان میں بھی اس کو داخل نہیں ہونے دیتا، تو وہ اس کے پاس کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو عربی قرآن کی صورت میں، اور اس میں پھیر پھیر کر واضح کر دیں اپنی وعیدیں، شاید کہ تاکہ یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ سکیں، یا یہ کہ اندر کچھ یاد دہانی، کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے، یہ وہی جسے اعلیٰ کا لفظ ہوتا ہے، برتر ہے اللہ۔ کون؟ الملک الحق، ملک جو ہوتا ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، ملک جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس پر کسی کو اختیار حاصل ہو۔ ملکہ یملکو کا ویسے مطلب ہوتا ہے اختیار ہونا، مگر پھر اس سے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ملک وہ ہوتا ہے جو آپ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ بھی ملک سے ملتا جلتا لفظی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے ملک الحق، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی حقیقی ہے، سچی ہے، پائیدار ہے۔ دوسرے تمام بادشاہ جو ہیں دنیا کے، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، معمولی محدود اختیار ہے، ٹیمپریری، اللہ کی مرضی سے ہیں، جس وقت اللہ چاہے ان کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں تو ٹیمپریری اختیار بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک ہی ذات ہے جو حکمران ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور آپ مت جلدی کریں قرآن کے لیے، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ حضرت جبریل آئے ہیں تو وہ جو وحی سنا رہے ہیں تو اب جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ یاد کروا دے گا، لیکن بنیادی مطلب اس کا یہ جو پیچھے بھی ذکر گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب قرآن نازل فرماتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، اور جو فرشتوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم اترتے ہیں، تو جب وہ اترتے تھے وہی آتی تھی تو مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی ہوتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ مخالفت تھی، بہت مشکل حالات تھے،
رہنمائی بھی ملتی تھی یہ، اور دل کو سکون بھی ملتا تھا۔ اور جو مخالفین روز ایک نیا ڈھیٹوں کی طرح اعتراض لے کے آ جاتے تھے تو اس کا جواب بھی ملتے تھے قرآن شریف سے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن جو خدا کی طرف سے جواب آ جاتا تھا وہ تو پھر پتہ ہی ہو جاتا تھا، ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی سرٹن ہوتا تھا۔ تو خواہش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو۔ تو غالباً اصل میں یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو وہی پوری ہونی ہے وہ اپنے وقت پر ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ ان پہ اتمام حجت ہو جائے۔ اگر کسی کو سزا ملنی ہے تو اتمام حجت ہونے کے بعد ملے، اور جس نے بچنا ہے تو اس کو بھی اتنا موقع مل جائے کہ وہ سمجھ پائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے تھے لوگوں کے لیے اوپر رحمت کے لیے۔ تو اس لیے آپ یوں جلدی نہ کریں کہ جلدی جلدی اتر آئے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ظاہر سی بات ہے وحی آنی ہے تو اس میں علم میں اضافہ ہونا ہے، اور یہاں جو علم میں اضافے کی بات ہو رہی ہے وہ وحی کے متعلق ہی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ مگر اس میں بھی ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ وہ وحی کس چیز کی آنی ہے۔ اور اس سے پہلے بلکہ ایک سوال ہے، یہ جو اجلت ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بری چیز ہے، بس انسان میں نیچرل ہے۔ اب اس کی وجہ سے مسئلے ہو سکتے ہیں تو وہاں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر جلد بازی ہے۔ تو طبیعت میں جلد بازی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جلد باز رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ جلدی اس کے اندر، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں امپلس، ہر کام کی امپلس پیدا ہوتی ہے، تو اس نے اپنی امپلس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور امپلس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو چیز مدد دیتی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سکل ہے، وہ علم ہے، وہ نالج ہے۔ اور نالج کے لیے ایشو یہ ہے کہ نالج کیا ہے۔ قرآن کے نالج ہے بنیادی طور پر بات، بٹ سوال یہ کہ قرآن میں کون سا علم ہے۔ اس میں اگر میں ایک آپ کی توجہ کراؤں ایک آیت کی طرف، کہ سورہ فاتر میں آتا ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس نے نکالے مختلف رنگوں کے پھل پیداواریں، مختلف طرح کی، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں اور قسمیں بھی ہیں، اور اس میں پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں سے ہیں ایسے جو سفید ہیں، ایسے بھی ہیں جو سرخ ہیں، اور مختلف رنگوں کے، سرخ کے بھی مختلف اس کے شیڈ ہیں، اور پھر ان کے اندر کالے دھاریوں والے بھی ہیں، گہری سیاہ دھاریوں والے بھی ہیں، اور لوگوں میں بھی اور جانوروں میں بھی اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگوں کے ہیں اسی طرح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا پہاڑوں کے متعلق، ان کی ٹائپس کے متعلق، قسموں کے متعلق، پھلوں کے متعلق، جانوروں، مویشیوں، انسانوں کے متعلق، کہ ان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں، اور آسمان سے پانی برستا ہے۔ اب یہ بھی تو ایک علم ہے نا۔ اچھا، اس علم کی بھی ایک ویلیو ہے، اور اس علم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو دنیاوی علم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی علم حاصل کرنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم سے مراد ہے جی العلم، اور وہ العلم کیا ہے؟ وہ قرآن حدیث کا علم ہے۔ تو ایک لحاظ سے وہ بات صحیح بھی ہے کہ قرآن حدیث کا علم تو ہے ہی فرض، لیکن یہاں اگر آپ غور کریں تو یہ جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے سائنس کے علم کی، اور اس میں کہا جا رہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور کون سا علم رکھتے ہیں؟ یہاں سائنس کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو آپ قرآن کا بھی اگر علم کی بات کریں تو قرآن کا علم میں سائنس کا علم تو ہے، تو جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے اس کو سائنس سیکھنی پڑے گی۔
اگر آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو وہ آیتیں جن میں احکامات ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور وہ آیتیں جن میں کائنات کی نشانیاں ہیں، سائنسی انفارمیشن ہے، ان آیتوں کی تعداد زیادہ ہے، جس میں آپ زمین، آسمان، سورج، چاند، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، سب پہ غور کریں، اس کی تاکید کی گئی ہے، مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے۔ اور جب مسلمان دونوں طرح کے علوم حاصل کرتے تھے تو دین و دنیا کی بھلائیاں ان کے ساتھ تھیں، اور دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور جب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں جی سائنس تو بڑی بری بات ہوتی ہے، تو انگریزوں نے بنائی ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا تو اتنا اچھا نہیں ہے، اور وہ پھر سست ہو گئے اور ڈھیلے ہو گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نئی چیز پتہ لگتی تھی دنیاوی لحاظ سے تو فائدہ اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پہ جنگ احزاب میں خندق تیار ہوئی، اب خندق قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، خندق تو حضرت سلمان فارسی نے آگے بتائی کہ ایرانی ایسے کرتے ہوتے تھے۔ بعد میں صحابہ نے جنگوں میں یہ اس کو کیا کہتے ہیں، منجنیق جو ہوتی ہے جسے وہ بھاری پتھر اٹھا کے آپ پھینکتے ہیں اور اگلے قلعے کے دروازے توڑ دیتے ہیں، دیواریں توڑ دیتے ہیں، وہ کیے۔ یہ جب استنبول فتح ہوا ہے، قسطنطنیہ، جس کے متعلق خوشخبریاں بھی تھیں، یہ فتح کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے کو ایسی ترکیب لگائی، کیونکہ وہاں استنبول ایسے تھا کہ اس کے ہر طرف ہی سمندر ہے بنیادی طور پر، تو ایک سائڈ ایسی تھی جہاں پر وہ پہاڑیاں تھیں، اور اب جس نے آنا تھا حملہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر، انہوں نے آنا تھا بحری جہازوں میں، اور ہر جگہ ان کے آگے بیٹھے ہوتے تھے ڈیفنس کرنے والے، تو بحری جہازوں کے آنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اور سمندر کی ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سمندر میں اور کچھ دنیا کے بیچ میں پہاڑ تھے، اور پہاڑ تھے پھر دوبارہ سمندر تھا، سم تھنگ لائک۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا کہ اس نے بڑے بڑے درختوں کے تنے کٹوائے، ان کے اوپر چربی لگائی، اور اس چربی کے اوپر اس نے اپنے بحری جہاز ان تنوں کے اوپر سلپ کرا کے وہاں سے گزار لی۔ تو پورے پورے جہاز انہوں نے سلپ کرا کے گزار کے وہ سمندر میں جب آئے تو اس سائڈ پہ انہوں نے کوئی ڈیفنس رکھا ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں ادھر سے تو کوئی جہاز آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وہاں سے وہ جہازوں میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس دنیا فتح ہو گیا۔ تو یہ سب سائنس کی ٹیکنالوجی ہے۔ مسلمانوں نے کوئی 100 سالوں بعد اس میں غفلت شروع کر دی، کافروں نے محنت شروع کر دی۔ تو اب آج کل کے دور میں جو بھی سائنس کی چیزیں ہیں، وہ مشین ہے، ہوائی جہاز ہے، ایٹم بم ہے، کمپیوٹر، جو کچھ بھی ہے، مسلمانوں کے پاس جنرلی نہیں ہے، کافروں کے پاس ہے، تو مسلمان ان کے محتاج ہیں، بلکہ غلام ہے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امت نے اس سنت کو، اس دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی تعلیم حاصل بھی کرتا ہے تو اکثر ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی شوق سے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو ایکچولی وہ علم نہیں ہوتا، وہ معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، کہ لوگ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کہ فلانے نے کیا کہا، فلانا میچ میں کیا ہوا، فلانے ایکٹر کا کیا ہوا، فلانے سیاستدان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بس انفوٹینمنٹ ہوتی ہے، جس کو پروڈکٹیو نالج کہتے ہیں، علم نافع کہتے ہیں۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو یہ جو علم آپ کو بے شمار مل رہا ہوتا ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کے، جنرلی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ نان پروڈکٹیو علم ہے آپ کا۔ وَمِن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو۔ وَمِن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو بھرے نہ، دل بھرے نہ، سیر نہ ہو۔ وَمِن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، یعنی کسی بری چیز کی، غلط چیز کی دعا۔ ورنہ انسان جو بھی جائز دعا مانگتا ہے وہ تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، دنیا میں نہیں ملتا اس کا اجر تو آخرت میں مل جاتا ہے۔ جو کرنٹ سسٹم ہے وہ جن یہودیوں نے کریٹ کیا نا سر، ان کا نام ہے موڈیگلانی اینڈ ملر۔ یہ فائنینشیل سسٹم ہے جو انٹرسٹ بیس پہ چل رہا ہے۔ تو جب مجھے فرسٹ ٹائم یہ تھوڑی سی تھیوری پڑھائی گئی ڈیورنگ مائی سی اے کوالیفیکیشن، تو میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں وہ یہ پڑھا رہے ہیں کہ اگر میں 2 روپے اپنے ڈالوں گا ایکوٹی کے طور پر، اور 2 روپے میں بینکنگ سسٹم سے لوں گا، تو مجھے 6 روپے کی ویلیویشن آپ بتا رہے ہیں۔
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سودی کاروبار ہے، جو سود دیتے ہیں، وہ ان کی ویلتھ جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ یم حق الربا اس طرح کی آیت ہے، مجھے میں چونکہ عربی نہیں ہوں، تو میں نے کہا جی اس کے مطابق تو یہ 2+2 0 ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، اس پہ ریسرچ کی باقاعدہ، جو ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ ان کی تھیوریز کو، جن کو انہوں نے 2 نوبل پرائز بھی دیے، اس کو چیلنج کیا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ میتھمیٹیکلی ثابت کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی بارور قرض لے کے کاروبار کرے گا، چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہے آج کی، چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے، اس کی جو ایکوٹی ویلیو ہے وہ لینڈرز کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس کے اوپر پوری ریسرچ سبمٹ کی فیڈرل شریعہ کورٹ میں، اس کے اوپر اب میں تو اپنا، میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب یہ کیسے ہم اس کو کریں آگے، یہ آئی ڈونٹ نو ایون۔ گزارش اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ریسرچ ہے یا جو علم کا شوق ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، علم نافع کو، یہ نیشن لیول پہ ہونا چاہیے، امت کے لیول پہ ہونا چاہیے۔ چند لوگ تو ظاہر ہے ہر دور میں ہوتے ہی ہیں، لیکن چند لوگوں سے وہ گزارا نہیں چلتا۔ تو مسلمانوں کو بحیثیت امت ایسے کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کوشش کریں اپنے بچوں میں علم کا شوق پیدا کریں کہ وہ علم حاصل کریں، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ علم جو ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن میں اتنی دعائیں آئیں، تو ہمارے نبی کے لیے دعا یہ سکھائی گئی حضور کو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو ہمیں بھی اپنے علم میں اضافہ کرنے کی خواہش ہونی چاہیے اندر سے۔ پھر ہمارے گھروں میں ملازمین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن چاہے وہ ڈگری ایجوکیشن والی بھی ہے، تو اس میں بھی کچھ سپورٹ کریں کہ کچھ نہ کچھ تو علم بھی اس سے بھی حاصل ہوتا ہے، اگرچہ ڈگری ہی ملتی ہے مینلی۔ تو جہاں جہاں ممکن ہو لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ علم حاصل کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اور پروڈکٹیو علم حاصل کریں، اور وقت ضائع جو کرتے ہیں بے شمار بچے بھی اور بڑے بھی، اس سے احتراز کریں۔ بس یہ تبلیغ ہے، اور جب انبیاء بھی تشریف لاتے تھے تو بیسیکلی تو تبلیغ ہی کرتے تھے، زبردستی تو آپ کسی کو اس پر لا نہیں سکتے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کروں، کیونکہ ٹھیک ہے، مسجد میرے جہاں میری رہائش ہے وہاں سے کافی دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جمعہ مسجد میں ادا کروں۔ تو میں ٹھیک ہے۔ اکثر جا کے مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت تحت المسجد ادا کرتا تھا۔ تو ایک ہوں دن ایک امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے یہ قضا ٹائم میں جو ہے زوال کا ٹائم ہے، اس وقت یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ میں کیسے، وہ انہوں نے کہا کہ جی پہلی جب تک اذان نہ ہو آپ تحت المسجد بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اس سلسلے میں آپ ذرا مجھے گائیڈ کریں۔ نہیں دیکھیں، آپ کوئی ایپ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، نماز کی ٹائمنگ کے لیے؟ ہاں جی میرے پاس ایپ ہے، اور پورا آپ مسلم کس بھی ہے۔ ملک میں رہتے ہیں؟ میں USA میں۔ یو ایس اے میں؟ اچھا، میں چلے بھائی آپ کو اپنے حساب سے بتاؤں، پاکستان میں اس وقت جو ایپ ہے نا اس میں ٹائم آ رہا ہے 11:46 پہ ظہر کا۔ ٹھیک ہے، یہ جب 11:46 لکھا ہوتا ہے نا، ایکچولی اس سے پہلے جو زوال کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جو ایپ کے اندر آپ کا وقت آ رہا ہے اس وقت آپ اپنے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ امام صاحب نے کیوں کہا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ زوال کا وقت تو زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے، اس کا آپ کی مسجد کی اذان سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ اذان دیتے ہی، کیونکہ یہ جیسے عربوں کے یہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً اذان دے دیتے ہیں، تو اگر وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اور ہر ملک میں نا زوال، جیسے ہمارے یہاں زوال کا وقت ہوتا ہے 10-12 منٹ ہے، کہتے ہیں جی 10-12 منٹ، اس وقت 11:46 سے پہلے آپ نماز نہ پڑھیں، تو آپ یا تو اسے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، اور اگر آپ پہنچے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کا انتظار کر لیں۔ تو آپ اپنے ایپ کے ٹائم سے میچ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ اذان ان کی پہلی بالکل زوال کے وقت ہی ہوتی ہوگی، تبھی انہوں یعنی زوال ختم ہوتے ہی ہوتی ہوگی، اسی لیے انہوں نے کہا ہوگا۔ تو وہ پھر شاید آپ کے امام صاحب کی بات درست ہے، تو آپ انتظار کیا کریں وہاں بیٹھ کے، اس پیریڈ میں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو جو اس سے پہلے میں نے نمازیں ادا کی ہیں اس کا کوئی گناہ تو بات نہیں، نہیں ہے مجھے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، ٹھیک جو بھول سے یا انجانے میں ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ دعا تو ہم کرتے ہی ہیں نا جو سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، تو اللہ وہ دعا کرتے رہنے تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے
مضارع کے 6 صیغے یاد کیے ہوئے ہیں، یہ یاد ہونے چاہیے. یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو. وہ مارتا ہے وہ ماریں گے، تو مارتا ہے تم مارو گے، میں مارتا ہوں ہم ماریں گے. یعنی حال اور مستقبل دونوں آ گئے، یعنی وہ مارتا ہے مارے گا، وہ مارتے ہیں ماریں گے. تو میں نے اس طرح سے پڑھ لیا کہ دونوں آ گئے. تو یہ 6 صیغے تو یاد ہونے چاہیے. ماضی کی طرح مضارع میں بھی 14 صیغے، یہ آپ کے پاس کہیں لکھے ہونے چاہیے. ان میں سے ایک صیغہ امپورٹنٹ ہے، وہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تضربو. یہ مذکر حاضر اور مؤنث غائب کا صیغہ سیم ہے، تو اس لیے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے. کانٹیکٹ سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جہاں تضریبو لکھا ہوگا اس کا مطلب وہ مارتا ہے، یا اس کا مطلب ہے وہ مؤنث مارتی ہے. وہ مؤنث سے بھی مراد وہ جو غیر عاقل اشیاء کی جمع مکسر ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیونکہ بہت استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو مزید ایک صیغہ یاد ہونا چاہیے. باقی کے صیغے صرف آپ ایک نظر دیکھ لیں. یضرب وہ مارتا ہے، یضربانی وہ دو مارتے ہیں، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضریبو وہ مؤنث مارتی ہے، تضریبانی وہ دو مؤنثیں مارتی ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ 3 صیغے ایک ہی ہیں. تو بعد آگے چارٹ ہوگا، ان کو یاد کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. یضربنا وہ سب مؤنث مارتی ہیں، تضریبو تو مارتا ہے، تضریبانی تم دونوں مارتے ہو، تضریبونا تم سب مارتے ہو. تضریبینا یہ عام طور پہ اتنا استعمال نہیں ہوا، اس سے فعل امر استعمال ہوتا ہے. تو اس کا جب فعل امر بنے گا تو یہ تے بھی کٹ جائے گی، نون بھی کٹ جائے گی، تو ایکچولی اجری بھی ہو جائے گا. جو ہوتا ہے نا ارجعی الی ربی کی، تو وہاں آپ کے ہی کام آتا ہے. تو بہرحال تضریبینا تم مؤنث مارتی ہے، تضریبانی تم دو مارتی ہو، تضربنا تم سب مارتی ہو، اور اضرب نضرب تو ہمیں آتا ہی ہے. اب آپ نے اس چارٹ کو، آپ کے پاس یہ چارٹ ہونا چاہیے، آپ یہاں سے نوٹ کر لیں، کہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا یہ جو ویڈیو آپ کے پاس لنک آئے گا تو اس میں سے آپ جو اسکرین ہوگی ایک اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. آپ کہیں نہ کہیں سیو کریں تاکہ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو آپ ایزی ریفر کر سکیں، کہیں آپ کو کنفیوژن ہو. آپ نے اب یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تثنیہ ہے، اور حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے. تمشی. تمشی، ٹھیک. تمشی یہ کیا ہے؟ وہ ایک مؤنث چلی. ایک، ہاں مؤنث. وہ ایک مؤنث چلی، یہ تو ویسے اس کی وجہ سے ہو گیا نا. ویسے تمشی کا مطلب وہ ایک مؤنث چلتی ہے، اور یہ اچھا، چلی. گردان میں کس سے ملتا ہے؟ تضریبو. تدریبی. تضریبو سے. تضریبی، ہاں تضریبی. تضریبو سے کہاں ہے؟ تو یہ والا تضریبو جو گرین والا نا، اس والے تضریبو سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ فتقولو. تقولو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کہا. اس نے تم نے کہتا. کہا، تم نے کہا، بس تم نے اور کہا. یہ دیکھیں آیت کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ویسے صیغے کا مطلب بتائیں، تقولو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہنا، بولنا. نہیں بولنا تو ہو گیا نا، قال یقولو بولنا ہو گیا. تقولو کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جو اس نے پوچھا، تم نے پوچھا، تم نے پوچھا. تم نے پوچھا ہوتا ہے قلتا. وہ کہتی قلتا ہے. ہے، ہاں یہ وہ کہتی ہے، یہ یہی والی ہے کہ جب وہ چلی آ رہی تھی بس اس نے کہا، وہ کہتی ہے. یہ تو والا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی؟ یکفلو. یکفلو، یہ کون سے والا ہے؟ یکفلو کہاں سے آیا؟ ینصرو. جنسرو سے. یہ اوپر والی کون سی گردان ہے ویسے جو اوپر ہم نے ایک یضربو والی آسان ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو لکھ دیا. یضربو سے یکفلو، ویسے باب نصر ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں نخافو. نخافو. نخافو کون سا والا صیغہ؟ نظر. ناظربو والا. مضارع ہے، ناظربو والا، ٹھیک ہے. باقی جو ہیں اس میں مضارع منصوب آ رہے ہیں وہ بھی بتا دیں کون سے. اس کا اصل اگر یا فروتو ہوتا، اگر ان نہ ہوتا، ٹھیک ہے.
اور یفرتو کون سا سیگا ہے؟ یضربون یضربو والا، یعنی مذکر واحد غائب. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. یطغا یطغا، یطغا کون سا ہے؟ یضرب والا یہ بھی یضربو والا ہے، مذکر واحد غائب. اچھا جی، اس میں یریدانی جریدانی، یہ کون سے والا ہے؟ یہ اس کا تجریبان والا ہے، یضربان یضریبان والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا بنے گا جریدانی کا؟ وہ دو چاہتے ہیں. وہ دو چاہتے ہیں، وہ دو چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں کوئی اور ہے؟ اگر یخرجاکم یخرجا، یہ یخرجا اصل میں کیا تھا؟ یخرجانی یخرجانی، بالکل ٹھیک، یخرجانی بالکل صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. ساہران طاہران ماضی ہے، مضارع ہے، کون سا فعل ہے؟ یا فعل ہے بھی کہ نہیں؟ جمع نہیں، جمع نہیں ہے، یہ تو اسم ہے. یہ اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، کون سا ہے؟ تسنیہ 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 ہے، ڈوئل ہے. ساحرانی دو جادوگر. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اس میں نہیں ہے. اس میں بتائیں جی، کہیں مضارع ہے؟ تجریانی تجریانی، یہ کون سے والا ہے؟ تذریبان تجریبانی، یہ کون سا والا تجریبانی؟ اوپر 3 تجریبانی لکھے ہوئے ہیں، 1 2 اور 3. یہ ان میں سے کون سا والا ہے؟ یہ پہلے والا نہیں، نمبر 3 والا، نمبر 3 والا. دیکھیں نمبر، یہ جو یہ والا پورشن ہے نا، یہ ہے سیکنڈ پرسن، یہ والا پورشن ہے تھرڈ پرسن، یہ والا پورشن ہے فرسٹ پرسن. تو یہ تجریانی کون سا پرسن ہے؟ تضربان ہے. تھرڈ پرسن کون سا والا؟ تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن. یہ والا ہے، وہ چلتے ہیں، وہ جاری ہیں. اچھا جی، اس میں یضربان یضربنا یضربنا، یضربنا کون سا والا ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ. یہ وہی یضربنا ہے جو اوپر بھی آ رہا ہے. اور یہ کون سا پرسن ہے؟ تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے. اور یخفینا یخفینا، یہ کون سے والا ہے؟ یہ ویسے باب افعال ہے، مگر اوپر کی گردان میں سے کون سا سیگا ہے؟ دیکھیں تجربنا میں تو تے آ رہا ہے نا، تو اس میں تو تے نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہ پیش کو اگنور کر دیں، باب افعال ہے یہ. یضربنا یضربنا والا ہے. یضربنا تجربنا ہوتا تو تے ہوتا نا، تے علامت مضارع ضروری تھی. یہ یضربنا والا ہے جو وہ چھپاتی ہیں، تھرڈ پرسن مؤنث پلورل. تعجبینا تعجبینا، یہ کون سے والا ہے سیگا؟ دوسرا تدریبینا جمع یہ جمع ہے، واحد ہے؟ جمع تعجبینا جمع ہے. اچھا یہ واحد ہے. اچھا، عبد المجید صاحب کہہ رہے ہیں یہ واحد ہے. جمع ہے اور حاضر فرسٹ پرسن. دیکھیں فرسٹ پرسن تو متکلم ہوتا ہے نا، وہ تو اضرب نضرب ہے فرسٹ پرسن، تو اضرب نضرب سے تو نہیں ملتا. تھرڈ پرسن ہے. اچھا، تھرڈ پرسن میں مذکر ہے، مؤنث ہے؟ تدریبینا کے وزن پہ، ہاں یہ تدریبینا کے وزن پہ ہے نا جی، تو واحد تدریبینا کے وزن پر ہے. تو تدریبینا کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن ہے. تدریبینا کا مطلب کیا بنے گا؟ تو تعجب کرتے ہیں. تعجب کرتی ہے.
तुम ताज्जुब करती हो। तुम तू तजरीबीना मुअन्नस तू ताज्जुब मारती है, कर ताजमीना तू ताज्जुब करती है, अताजबीना क्या तू ताज्जुब करती है। क्या तो ये जमा नहीं है, ये वाहिद है। इसकी जो जमा होती ताजबीना की, वो क्या होती? ताजिबना। ताजिबना ताजिबना होती। इसमें ताजिबना जमा होती, ताजबीना वाहिद है। ये नॉर्मल आपको लगता है जब जमा करते हैं तो जरा लंबा हो जाता है, लेकिन ये जो सेकंड पर्सन मुअन्नस वाहिद है वो एक्चुअली इसका सीगा सबसे लंबा तकरीबन होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, प्रोडक्टिव इल्म हासिल करें, वक्त ज़ाया ना करें, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, जहाँ तक मुमकिन हो अपने नबी को फॉलो करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमसे मोहब्बत करे, हमारे गुनाहों को, हमारी कमी कोताहियों को माफ़ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।